سلطان محمد غزنوی کے حملوں سے ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کی لہر دوڑ گئی تھی۔ ہر علاقے میں لوگ مسلمانوں سے نفرت کرنے لگے تھے۔ لوگ مسلمانوں کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ سلطان شہاب الدین کی شکست نے ان کے حوصلے بڑھا دیے۔ اس کے بعد جو وہاں کے کافر ہیں وہ کہیں بھی مسلمان کو دیکھتے ہیں، اس کے ٹوپی کو دیکھتے ہیں تو فوراً اس پر ظلم و ستم کرنے لگتے ہیں، اس کو پریشان کرنے لگتے ہیں، اس کو طرح طرح کے مصائب میں مبتلا کرنے لگتے ہیں۔ اس وقت ہندوستان کی اس طرح کی حالات تھی کہ وہاں کے مسلمان کہیں محفوظ نظر نہیں آتے تھے۔ جہاں بھی مسلمان رہتے تھے تو کافر ان کو دشواریاں پہنچاتے ہیں، کافر ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، کافر ان کے ساتھ غلط بیہیویئر کرتے ہیں۔ یہ اس وقت ہندوستان کی حالت تھی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمۃ رضوان پٹیالہ سے سیدھے دہلی پہنچے ہیں اور راج مندر اور راج محل کے درمیان آپ نے ڈیرا لگایا۔ سرکار غریب نواز علیہ رحمۃ رضوان اور آپ کے ساتھ جو آپ کے رفقا تھے، جو آپ کے دوست ہیں، ان کو کافر دیکھ کر حیران و پریشان ہو گیا، اور اس شہر کے جتنے کافر تھے سب یہ کوشش کرنے لگے کہ اب سرکار غریب نواز علیہ رحمۃ رضوان کو اور جو ان کے ساتھ ان کے رفقا ہیں ان کو تکلیف پہنچائی جائے، ان کے ساتھ بدسلوکی کی جائے۔ اس زمانے میں دہلی پرتھوی راج کے قلعہ اور لال کوٹ کے مجموعے کا نام تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمۃ رضوان کے زمانے میں دہلی عین اس مقام پر آباد تھا جہاں قطب الاقطاب حضرت قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمۃ رضوان کی لاٹ موجود ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمۃ رضوان نے دہلی پہنچ کر راج محل اور مندر کے درمیان ڈیرا لگا دیا۔ سرکار غریب نواز علیہ رحمۃ رضوان کے روحانی رعب و جلال کی وجہ سے کسی بے دین کو یہ صلاحیت نہ ہوئی کہ وہ آپ کے قریب آئے اور آپ کو تکلیف پہنچائے، مگر شہر کے معززین کا ایک وفد جس کا نام کھانڈے راؤ تھا، وہ دہلی کے پاس جا کر وہاں کی حکومت سے فریاد کرنے لگا اور کہنے لگا کہ یہ فقیر جو یہاں موجود ہے اس کی وجہ سے ہمارے دیوتا ناراض ہو رہے ہیں، ہمارے بھگوان ناراض ہو رہے ہیں، ان کو سب سے پہلے شہر سے بھگا دیا جائے، اس کے بعد پھر ہم اپنے دیوتا کو، اپنے بھگوان کو راضی کریں گے، ورنہ اگر یہ ہمارے شہر میں رہیں گے تو ہمارے دیوتا، ہمارے بھگوان ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ جو وہاں کا حاکم تھا اس نے اسی وقت حکم دیا کہ ان درویشوں کو، ان فقیروں کو ابھی شہر سے نکال دیا جائے، ذرہ برابر بھی تاخیر نہ کیا جائے۔ حاکم دہلی کے حکم کی تعمیل کے لیے پولیس افسر کا ایک گروہ حضرت سرکار خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمۃ رضوان کے پاس آیا اور حضور سرکار غریب نواز علیہ رحمۃ رضوان سے گفتگو شروع کی اور حالات دریافت کرنے لگے۔ اس پولیس افسر اور اس کے سپاہی جتنے تھے سب نے جب سرکار غریب نواز علیہ رحمۃ رضوان سے گفتگو شروع کی اور ان کے واعظ و نصیحت سننے لگے تو سب آہستہ آہستہ سرکار غریب نواز علیہ رحمۃ رضوان کے شیدائی ہونے لگے، سرکار غریب نواز علیہ رحمۃ رضوان کے عاشق ہونے لگے۔ سبوں نے کلمہ طیبہ پڑھ کر مذہب اسلام میں داخل ہونے لگے۔ جتنے پولیس افسر اور اس کے ساتھ سپاہی آئے تھے سب لوگ مسلمان ہو گئے اور سرکار غریب نواز علیہ رحمۃ رضوان کے سچے پکے عاشق بن گئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمۃ رضوان کی بزرگی اور کرامت کا چرچا سن کر ضرورت مندوں کا ایک ہجوم آ گیا اور دہلی کے آس پاس میں اسلام کی شمع روشن ہونے لگی اور پروانوں کا ہجوم سرکار غریب نواز
علیہ رحمت الرضوان کے قریب پہنچنے لگا اور مسلمان ہونے لگا۔ سرکار غریب نواز علیہ رحمت الرضوان نے اپنے خلیفہ اعظم قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمت الرضوان کو تبلیغ و ہدایت کے لیے دہلی میں رہنے کی اجازت دی، اور خود سرکاری غریب نواز علیہ رحمت الرضوان اجمیر کے جانب روانہ ہو گئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رضوان 7 محرم الحرام 561 ہجری کو اجمیر شریف میں داخل ہوئے اور شہر سے باہر ایک سایہ دار درخت کے نیچے قیام فرمانے کا ارادہ کیا۔ ابھی سرکاری غریب نواز علیہ رحمت الرضوان کے ساتھی سامان بھی نہیں رکھے تھے کہ پرتھوی راج کے ایک فرعونی ملازم نے بڑی حقارت سے کہنے لگا کہ آپ لوگ یہاں سامان نہ اتاریں، یہاں راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں، ہرگز ہرگز آپ لوگ یہاں اپنا کوئی سامان نہ رکھیں۔ یہ سن کر سرکار غریب نواز علیہ رحمت الرضوان نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں اونٹوں سے کیا غرض ہے، وہ یہاں بیٹھتے رہیں گے۔ اس کے بعد سرکار غریب نواز علیہ رحمت الرضوان نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ آنا ساگر کے کنارے اس پہاڑی پر تشریف لے گئے جہاں سرکار غریب نواز علیہ رحمت الرضوان کا چلہ گاہ ہے۔ شام ہوئی تو راجا کے اونٹ اس جگہ آ کر بیٹھ گئے اور ایسے بیٹھے کہ اٹھنے کا نام نہ لیا۔ راجا کے ملازموں نے بہت کوشش کی، خوب مارا، خوب پیٹا، مگر وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئے۔ یہ ماجرا دیکھ کر ملازم دوڑتے ہوئے راجا کے پاس آیا۔ ملازموں کی زبان سے سرکار غریب نواز علیہ رحمت الرضوان کی تشریف آوری اور اونٹوں کا واقعہ سن کر پرتھوی راج کے پیروں تلے زمین نکل گئی، اور وہ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد یہ کہنے لگا کہ اس مصیبت کا علاج اور کچھ بھی نہیں ہے سوائے یہ کہ تم ان درویش کے پاس جاؤ اور اپنے سر کو ان کے قدموں میں رکھ دو اور ان سے عاجزی انکساری کے ساتھ معافی طلب کرو۔ اگر وہ تمہیں معاف کر دے گا تو یقین جانے جو اونٹ ہے وہ اٹھ جائیں گے۔ ملازموں نے ہو بہو ویسا ہی کیا۔ وہ فوراً غریب نواز علیہ رحمت الرضوان کو تلاش کرتا ہوا ان کی بارگاہ میں پہنچا اور ان کے قدموں میں اپنے سر کو رکھ کر معافی طلب کی تو سرکار غریب نواز علیہ رحمت الرضوان نے ارشاد فرمایا کہ جا، تیرے اونٹ کھڑے ہو گئے۔ ملازموں نے واپس آ کر دیکھا تو اونٹ کھڑے ہو گئے تھے۔ ملازموں نے راجا کو اطلاع کی اور پرتھوی راج اس کرامت کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اللہ کے ولی جتنے بھی ہوتے ہیں، اللہ رب العزت اپنے ولیوں پر خاص رحمتیں، خاص نعمتیں، خاص برکتیں نازل کرتا ہے۔ اللہ کے ولی کی زندگی کے ہر ایک افعال صرف اور صرف رضائے الہی کے لیے، رضائے مصطفیٰ کے لیے ہوتے ہیں۔ وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں ان میں حکمت الہی چھپی ہوتی ہے، ان کے ہر ایک افعال حکمت سے خالی نہیں ہوتے ہیں۔ سرکار غریب نواز علیہ رحمت الرضوان کی یہ کرامت کو دیکھ کر پرتھوی راج یہ سمجھ گیا تھا کہ میری ماں نے جو مجھے اطلاع دی تھی کہ ایک درویش کی جماعت آئے گی اور وہ تم کو ختم کر دے گی، تمہارے حکومت گر جائیں گے، تمہاری بادشاہیت ختم ہو جائے گی، اس کو یقین ہونے لگا کہ میری ماں نے جو مجھے اطلاع دی ہے اب وہ سچ ہونے والی ہے۔ لیکن جو راجہ ہوتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ میں آخری سانس تک لڑوں، چاہے میں ہار جاؤں چاہے میں جیت جاؤں۔ اسی لیے کہ جو راجہ ہوتا ہے وہ اپنی شان و شوکت کا بھوکا ہوتا ہے، وہ کبھی نہیں چاہتا ہے کہ میرا سر کسی غیر کے سامنے جھک جائے، میں اپنے تاج کو کسی غیر کے قدموں میں رکھ دوں۔ وہ یہ ہرگز پسند نہیں کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میں ہار جاؤں گا، وہ جانتا ہے کہ میں نہیں جیت پاؤں گا،
اس کے باوجود بھی وہ فائٹ کرنے لگتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ جنگ کی تیاری کرنے لگتا ہے۔ پرتھوی راج کو یقین ہو گیا تھا کہ میرا مقابلہ سرکار غریب نواز علی رحمت رضوان سے کرنا یہ بغیر فائدہ ہے، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یقین اس کو ہو گیا تھا، بس وہ اپنے گھمنڈ کے نشے میں چور تھا۔ اسی وجہ سے اس نے اپنے سر کو غریب نواز علی رحمت رضوان کے قدموں میں نہیں رکھا۔ لیکن بادشاہ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ میں جیسا چاہوں گا ویسا نہیں ہوگا، بلکہ غریب نواز علی رحمت رضوان جیسا چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ بادشاہ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اب میری حکومت ختم ہو رہی ہے، اب غریب نواز کی حکومت شروع ہو رہی ہے۔ جس وقت حضرت خواجہ معین الدین چشتی علی رحمت رضوان نے آنا ساگر کے کنارے ایک سایہ دار پیڑ کے نیچے قیام فرمایا، وہاں ایک گوالا راجا کی گائیں چرا رہا تھا۔ سرکار غریب نواز علی رحمت رضوان نے گوالے سے فرمایا کہ ہمیں دودھ پلاؤ۔ گوالے نے کہا یہ راجا کے گاؤں کی بچیا ہے اور ان میں سے کوئی بھی دودھ نہیں دیتی ہے۔ یہ سن کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی علی رحمت رضوان نے ایک بچیا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا جاؤ اس بچیا کا دودھ لے آؤ۔ گوالا حیرت بھری نگاہوں سے اس بچیا کے پاس گیا، اور جب وہ اس بچیا کے پاس پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بچیا کے تھنوں میں دودھ بھر گیا ہے۔ سرکار غریب نواز علی رحمت رضوان کی کرامت سے اس بچیا کے دودھ اتنے زیادہ ہو گئے کہ جتنے بھی آپ کے ساتھ آپ کے رفقا تھے سب نے شکم سیر ہو کر دودھ پیا۔ یہ کرامت دیکھ کر وہ ہندو گوالا مسلمان ہو گیا اور سرکار غریب نواز علیہ رحمت رضوان کا سچا پکا عاشق ہو گئے۔ سرکار غریب نواز علیہ رحمت رضوان کی جتنی بھی کرامت ہے اس میں حکمت ہی حکمت چھپی ہوئی ہے۔ وہ جو بھی چیز کرتے ہیں اس میں بہت سارے فائدے ہوتے ہیں، اسی لیے ہم جیسے لوگوں کو یہ زیبا نہیں دیتا ہے کہ ہم سرکار غریب نواز علی رحمت رضوان کی شان میں توہین کریں، ان کی شان میں غلط کمنٹ کریں، ہم ان سے دشمنی مول لیں۔ ہرگز ہرگز ہمیں زیبا نہیں دیتا ہے۔ ہم عاشق رسول ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر محبت کرنے والے سے محبت کریں۔ سرکار غریب نواز علیہ رحمت رضوان پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے انتہا بلوس محبت کرتے تھے، اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سرکار غریب نواز علیہ رحمت رضوان سے بلوس محبت کریں۔ ان کی زندگی میں جو انہوں نے افعال کیا ہے ہم ان کو سنیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہی ایک عاشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پہچان ہوتی ہے، یہی جنتی کی پہچان ہوتی ہے۔ انا ساگر کے کنارے جس جگہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمت رضوان نے قیام کیا وہاں بے شمار مندر تھے، اور ان مندروں میں تقریباً 1000 بت تھے، اور ان پجاریوں کی تعداد 100 کے قریب تھی۔ ان مندروں میں روشنی کا انتظام پرتھوی راج کے جانب سے تھا، اور مندروں میں روزانہ 3.5 من تیل جلایا جاتا تھا، اور ان مندروں میں ایک مندر خاص ایسا تھا جو پرتھوی راج نے صرف اور صرف اپنے لیے بنایا تھا، اور اس میں کسی اور کی انٹری نہیں ہوتی تھی سوائے پرتھوی راج کے اور اس کے کچھ مخصوص لوگوں کے۔ اس کے علاوہ تمام لوگوں کا اس میں داخل ہونا بالکل ہی ممنوع تھا۔ ان مندروں کے قریب ہی سرکار غریب نواز علی رحمت رضوان اور آپ کے جتنے بھی رفقا تھے سب تالاب میں وضو کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے، اور اجمیر کے جو ہندو تھے خصوصاً برہمن کو یہ باتیں سخت ناگوار گزرتی تھی۔ برہمنوں نے پرتھوی راج سے شکایت کرتے ہوئے کہا کہ ایک مسلمان فقیر اور اس کے ساتھ چند ساتھی انا ساگر کے کنارے مندروں کے قریب ٹھہرے ہوئے ہیں، یہ لوگ ہمارے مندروں کو تالا لگانا چاہتے ہیں اور ہمارے مندروں کو توڑنا چاہتے ہیں، ہمارے مندروں کو
نجس کرنا چاہتے ہیں۔ پرتھوی راج نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ تم لوگ جاؤ ان فقیروں کو مندر کے پاس سے ہٹا دو۔ ادھر کسی شخص نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمۃ رضوان کو اطلاع دی راجا نے اس طرح سے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا ہے، تو اس کے بعد سرکار غریب نواز علیہ رحمۃ رضوان نے مطمئن لہجے میں ارشاد فرمایا کہ قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم والفرقان المجید جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ پرتھوی راج کے حکم کی تعمیل کے لیے پولیس کا ایک گروہ جس کے ساتھ ہندو لوگ موجود تھے اور برہنوں کا ایک جم غفیر تھا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمۃ رضوان کو انا ساگر کے کنارے سے اٹھانے کے لیے روانہ ہوا۔ پولیس نے حضرت سرکار غریب نواز علیہ رحمۃ رضوان سے عرض کیا کہ آپ یہاں سے اٹھ کر فوراً شہر سے باہر نکل جائیں، ورنہ طاقت سے ہم آپ کو شہر سے باہر نکال دیں گے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمۃ رضوان نے اس بیہودہ بکواس کی طرف ذرہ برابری بھی توجہ نہ کی۔ پولیس اور ان کے ساتھ جو ہندو تھے ان لوگوں نے طاقت استعمال کیا، لیکن ان کی طاقت کام نہ آئی۔ انہوں نے کوشش کی کہ سرکار غریب نواز علیہ رحمۃ رضوان پر حملہ کر دیا جائے۔ وہ یہ کوشش کر ہی رہے تھے، آپ کی طرف حملہ کے لیے آگے بڑھ ہی رہے تھے کہ سرکار غریب نواز علیہ رحمۃ رضوان نے ایک مٹھی خاک پر آیت الکرسی پڑھ کر ان حملہ کرنے والوں کی جانب پھینک دیا۔ جتنے بھی کفار تھے، جتنے بھی پولیس افسر تھے، سب لوگ وہاں سے بھاگنے لگے۔ کوئی مندروں میں چھپنے لگا، تو کوئی بستیوں کی طرف بھاگنے لگا، یعنی کوئی بھی سرکار غریب نواز علیہ رحمۃ رضوان سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہ رہا، سب بھاگتے رہے۔ یقین جانیں کہ کافروں کے اندر اتنی طاقت و قوت نہیں ہوتی ہے کہ وہ ایمان والے سے لڑائی کر سکے۔ وہ صرف ڈرانے جانتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ میں ایسی گفتگو کروں، میں ایسی چیز دکھا دوں کہ مسلمان ڈر جائے اور فوراً وہ میرے حکموں پر عمل کرنے لگے۔ لیکن یقین جانیں مسلمانوں کے اندر اللہ رب العزت نے خاص طاقت و قوت پیدا کیا ہے کہ مسلمان سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، سب کچھ لٹانے کو تیار ہو جاتے ہیں، لیکن جہاں اللہ اس کے رسول کی بات آتی ہے وہاں وہ سر جھکانا پسند نہیں کرتے ہیں، وہاں وہ اپنی جان کو قربان کرنا پسند کرتے ہیں، اپنی مال کو قربان کرنا پسند کرتے ہیں، لیکن اللہ اس کے رسول کی شان میں ذرہ برابر مسلمان توہین برداشت کرنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ اسی لیے آج بھی جو ہندوستان کے مسلمان جو پریشان حال ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرے اور کافروں کے مقابلے میں کامیاب ہونے کے لیے سرکار غریب نواز علیہ رحمۃ رضوان کے آستانے پر جائے اور وہاں خوب دعا کرے۔ یقین جانیں کہ آج بھی اگر مسلمان سرکار غریب نواز علیہ رحمۃ رضوان کے آستانے پر جائیں گے، وہاں دعا کریں گے، یقین جانیں کہ سرکار غریب نواز علیہ رحمۃ رضوان کا روحانی فیض جب جاری اور ساری ہوگا تو آج بھی ممکن ہے کہ تمام کفار مشرکین لاکھ کوشش کریں گے کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچایا جائے، لیکن ذرہ برابر بھی وہ مسلمانوں کو تکلیف نہیں پہنچا پائیں گے۔ شرط یہ کہ ہم اپنے اندر ایمان کی خصلتیں پیدا کریں، ہم اپنے اندر جو ایمان ہے اس میں مضبوطی پیدا کریں، ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرنے والا بن جائیں، ہم اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا بن جائیں، ہم سرکار غریب نواز علیہ رحمۃ رضوان کا سچا پکا عاشق بن جائیں۔ اگر ہم اس میں کما حق عمل شروع کر دیں گے تو یقین جانیں کہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج کل کے بھولے بھالے مسلمان صرف کرامتوں پر ہی اکتفا کر بیٹھے ہیں۔ وہ سوچے ہیں کہ کرامت ہی سن لینا یہی ہمارے لیے کافی ہے، اور وہ عملی جاملہ پہننا پسند نہیں کرتے ہیں، وہ عمل کرنا پسند نہیں کرتے ہیں، وہ نماز پڑھنا
پسند نہیں کرتے ہیں، وہ ذکر و اذکار کرنا پسند نہیں کرتے ہیں، وہ غریب نواز علیہ رحمت رضوان کی زندگی پر عمل کرنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ یقین جانیں کہ اگر کوئی انسان اس طرح کرتا ہے تو دنیا میں بھی وہ ذلیل و خوار ہوگا اور آخرت میں تو اس کی رسوائی ہی رسوائی ہے۔ اسی لیے ابھی بھی وقت ہے کہ مسلمان توبہ کرے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ کا سچا پکا بندہ بن جائے، اللہ رب العزت کا قربت حاصل کرنے والا بن جائے۔ اور کتابوں میں یہ بھی مذکور ہے کہ جو اجمیر کے کفار تھے، جو وہاں کے کافر تھے، ان کا ارادہ صرف حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمت رضوان کا شہر سے نکالنا ہی نہ تھا، بلکہ وہ لوگ یہ کوشش کر رہے تھے کہ سرکار غریب نواز علیہ رحمت رضوان کو اور ان کے ساتھ جو ان کے رفقا ہیں سب کو قتل کر دیا جائے، لیکن اللہ رب العزت کو یہ منظور نہ تھا۔ اسی لیے حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمت رضوان نے ایک مٹھی خاک دشمنوں کی جانب پھینک دی، اور تو وہ خاک جس شخص کے اوپر گیا وہ دیوانہ ہو گیا، وہ مستانہ ہو گیا، وہ پاگل ہونے لگا، اور کسی کے جسم خشک ہونے لگے اور وہ بے حرکت ہونے لگا، دشمنوں میں بغدڑ مچ گئی۔